کہ خدا کی بستی کائنات میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سب سے پہلا انسان جس نے عورت کو حقوق مالکانہ دلائے ہیں وہ صرف اور صرف مدینے کا تاجدار ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اے ملت کی روشن ضمیر بیٹیو، آج کا یہ دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کی یادگار میں اس کی یادوں کو ساری زندگی زندہ رکھو اور سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ افراد کی آزادی میں سب سے پہلے یہ بات طے ہوئی تھی کہ بالغ مرد ہو یا عورت ہو اس کے کسی بھی فیصلے کو کسی دوسرے شخص کی رائے پر نہ چھوڑا جائے، اور ان میں بھی بنیادی طور پر ادارہ ازدواج کو ولیت حاصل ہوئی تھی کہ ازدواجی زندگی میں نہ مرد کے بارے میں نہ عورت کے بارے میں کسی کو اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ اس کے خلاف کرے اور وہ جس کے بارے میں کیا جا رہا ہے اس کو اس پر اعتراض کا حق نہ ہو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے انسان کو آزادی فکر جو عطا فرمائی اس میں یہ مسئلہ پھر موضوع گفتگو ٹھہرا، کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کو ہبے پر دے دیا کرتے تھے، آتے جاتے راہیوں کو پکڑا دیا کرتے تھے، کسی عورت کو مالکانہ حقوق حاصل نہ تھے۔ اور یہ اس لحاظ سے بڑی دلچسپ بات ہے، آج جن کے وقت کسی بزرگ نے غالباً عورتوں کے حقوق کے بارے میں تقریر بھی کی ہے، اس میں ایک بڑی قیمتی اور یادگاری بات یہ ہے کہ خدا کی بستی کائنات میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سب سے پہلا انسان جس نے عورت کو حقوق مالکانہ دلائے ہیں وہ صرف اور صرف مدینے کا تاجدار ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور آج کے حالات میں یہ کہنا ایک جھٹکے کی بات ہے، لیکن آج سے 1400 برس پہلے جبکہ رومن امپائر اور پرشین امپائر گھور گھور کے دیکھتی ہے، مشرق و مغرب کو دو حصوں اس طرح بانٹ رکھا ہے جس طرح خربوزہ بانٹا گیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زن اور زر کسی کی ملکیت ہی نہیں۔ جس طرح ایک نوٹ صبح کے وقت دکاندار کے پاس ہوتا ہے اور شام کے وقت گاہک کے پاس ہوتا ہے، اس طرح عورت صبح کے وقت کسی کے پاس تھی، شام کے وقت کسی کے پاس تھی۔ اس کو نہ ماں ہو کر زندگی میں استقامت ملتی تھی، نہ بیٹی ہو کر اس کے زندگی کا استحکام ملتا تھا، نہ بہن ہو کر اس کے زندگی کی کوئی ضمانت ملتی تھی۔ تو در بدر خاک بسر، جس طرح بیل کے نام کوئی زمین نہیں ہو سکتی، کوئی مکان نہیں ہو سکتی۔ اے ملت کی روشن ضمیر بیٹیو، آج کا یہ دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کی یادگار میں اس کی یادوں کو ساری زندگی زندہ رکھو اور سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے پہلی مرتبہ کے فیصلہ کیا کہ عورت جو ہے بیٹی بن کے بھی ہر حالت میں حصہ لے گی، بیوی بن کے بھی ہر حالت میں حصہ لے گی، بہن بن کے بعض حالتوں میں حصہ لے گی، ماں بن کے ہر حالت میں یہ حصہ لے گی۔ اس کو مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے، وہ منقولہ جائیداد میں بھی مالک ہوگی، غیر منقولہ جائیداد میں بھی مالک ہوگی۔ لیکن یہ بل پاس کرنے والا کون ہے؟ کہا وہ کھجوروں کے سائے میں بیٹھنے والی پاکیزہ ذات، وہ گیسوئے تابدار والا، وہ زمین پر بیٹھ کے عرش کے فیصلے سنانے والا، اس نے یہ فیصلہ کیا ایسا ہو کر رہے گا۔ اب پوری دنیا کی گردنیں نفی میں ہل گئی کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، تیرے پاس پاور کون سی ہے؟ فرمایا پاور ہو تو فیصلہ کوئی کرے، اس کی اور بات ہے، وقت آئے گا بتائے گا کہ پاور میرے پاس تھی۔ پاور کا استعمال کسی کی مرضی پر ہوتا ہے، میں چاہوں تو استعمال کروں، چاہوں تو نہ کروں، لیکن وقت آئے گا میری قوت اعجاز دنیا کو بتائے گی کہ پوری دنیا ایک دن میرے فیصلے کے سامنے گردن جھکائے گی۔ چنانچہ انگلستان میں 1860 میں پہلی مرتبہ عورت کو حقوق مالکانہ ملے۔ 1860 سے پہلے عورت کو حقوق مالکانہ حاصل نہ تھے، اور 1919 میں پہلی مرتبہ عورت کو انگلستان میں ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے۔ لیکن سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 برس سے پہلے فیصلے فرمائے، اور وہ فیصلہ اسے پوری دنیا میں گھوما، کسی ایک آدمی نے تائید نہ کی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے انہیں ہو کے رہنا تھا۔ پروردگار عالم رحمٰ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا محبوب منع کر دے منع ہونا ہے، جس کے کرنے کا حکم دے وہ بات کر کے رہنی ہے۔ تو اس معنی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قانون میں بھی اعلیٰ اختیارات سے نوازا گیا۔ اب پریسکرائبڈ ایریا ہوا پوری بزم موجودات، اور قانون میں اختیار یہ ہوا کہ کوئی کام کرنے کو کہہ دیں یا چھوڑنے کو کہہ دیں، صدیق اکبر سے لے کر کے رضی اللہ تعالیٰ بلال حبشی تک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یاران با وفا سے لے کر ہمارے جیسے گنہگاروں تک، کسی دانشور سے لے کر کسی عامی تک،
کسی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دن بیٹھ کے کریٹیسائز کرے کہ نبی پاک علیہ السلام کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا، یا انہوں نے کر ڈالا اب ہم اس گردش ایام کے بعد اس کو تبدیل کر لیں۔ تو ریاست اسلامی کا دوسرا عنصر نبی پاک علیہ السلام کی ریاست میں بلکہ پوری بزم موجودات میں اعلیٰ اختیارات کا سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس ہونا ہے، خواہ وہ عدالتی نظام میں ہو یا کہ قانونی نظام میں ہو۔ عورت کے بارے میں یہ چیپٹر کہ عورت امام ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس پر ایک بڑی طویل بحث ہے کہ وہ ایسی خاتون ہے کہ اس کی بیٹی ہے جس کی گلی کا کتا بن جانا بڑی عزت ہے۔